سر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے پرائیویٹ اسکولس کو وہ ہے کیٹیگری کا. ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے تمام پرائیویٹ اسکولس کو. یکساں قومی نصاب جو ہے وہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے, کیونکہ بعض بڑی چینز جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں. ان کی بعض بکس اٹھا کے دیکھیں کہ وہ آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کے اسٹڈی نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی گاؤں کے دور دراز گاؤں میں, دور دراز چھوٹے سے اسکول میں جہاں کے ٹیچر بھی اویلیبل نہیں ہوتے وہاں مشکل سے, وہاں انگلش میڈیم بکس آپ کیسے پڑھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کامران نسیم بٹالوی اپنے پروگرام میٹس ود مائنڈس کے ساتھ, جس میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ جو سوسائٹی میں موٹیویشنل اور ریڈنگ رول پلے کر رہے ہیں. اسی کے تحت میرے آج کے مہمان ایک نامور ایجوکیشنسٹ ہیں جو گزشتہ تقریباً 4 دہائیوں سے نہ صرف ایک لیڈنگ اسکول کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں, بلکہ پرائیویٹ اسکولوں کے معاملات کے حوالے سے ان کے حقوق کے علم بردار بھی ہیں, اور وہ ہیں امتیاز شوکت صاحب. آئیے چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. سر, آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا, اور میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں میٹس ود مائنڈس میں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی زبانی خود ہمارے سامعین کو اپنی اچیومنٹ اور وہ خدمات جو آپ ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں وہ ذرا اختصار سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ کامران صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میری خدمات کے حوالے سے 1985 میں جب میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی تو اس وقت میں نے جو ہے وہ ایجوکیشن تعلیم کے میدان میں اپنا قدم رکھا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے میں نے اپنا ماسٹرز بھی کمپلیٹ کیا, پولیٹیکل سائنس, ایم اے پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. 1987 میں میں نے اپنے علاقے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ادارے کی بنیاد رکھی, اور الحمدللہ آج جس کی 3 برانچز پورے لاہور میں جو ہے وہ مختلف علاقوں میں کام کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے پرائیویٹ اسکول سلوشن آف پاکستان کے نام سے ایک تنظیم ہم نے جوائن کی, جس کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں. اور یہ تنظیم جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولس کے مسائل کے حوالے سے بڑا کام کر رہی ہے, اور بچوں کی ایجوکیشن پہ جو ہے وہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ کے اسی تعارف میں سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کا شعبہ تعلیم میں آنا ایک حادثہ تھا, جس طرح موسٹلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ نہیں کرتا وہ تعلیم نہیں جاتا ہے, تو کیا یہ ایک حادثہ تھا یا ایک پیشن تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ جو ہے نا اپنے معاشرے کے لیے کچھ کریں؟ نہیں سر, یہ حادثہ نہیں تھا. ایکچولی میں ایک پیشن کے تحت, ایک مشن کے تحت جو ہے وہ میں ایجوکیشن میں آیا. میرا تعلق بیسکلی یہ ایک کنجسٹڈ ایریا ہے, لوئر لوکیلٹی ہے, کوکر ٹاؤن, چودھری پارک, یہ راوی روڈ, شفیق آباد, اس علاقے سے ہم بلونگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور 1987 آج سے اگر 37-40 سال پیچھے چلے جائیں تو اس علاقے کی حالت تعلیمی لحاظ سے بہت ہی بری تھی. تو میں نے جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی تو پھر میں نے علاقے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ قریب ترین گورنمنٹ اسکول بھی کوئی نہیں تھا, بچوں کا رجحان نہیں تھا اسٹڈی کی طرف, بچے گلیوں میں پھر رہے تھے, تو میں نے پھر انتہائی مناسب فیس میں نے یہاں سے جو ہے وہ ایک اسکول کی بنیاد رکھی, جو کہ الحمدللہ 2 سال کے اندر جو ہے وہ 500-700 بچہ جو ہے میں نے انرول کیا. اور الحمدللہ پھر میں نے پیچھے کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا, پھر آپ آگے الحمدللہ آگے بڑھتے گئے, اور اب ہزاروں بچے جو ہے 4 دہائیاں جی بالکل پڑھ کے جا چکے ہیں. بچوں کے بچے اب آگے آ رہے ہیں بہت سے. اچھا سر, ہر ادارہ جو ہے جب کوئی تعلیمی انسٹیٹیوشن بناتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا ایک سلوگن ہوتا ہے, ایک کاز ہوتا ہے. تعلیم تو سب دے رہے ہوتے ہیں,
لیکن وہ اپنے ادارے کے ذریعے ریولیوشن لے کے آنا چاہتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سے انقلاب تھا جو آپ چاہتے تھے کہ آپ تعلیم کے لیے لے کے آئیں اور آپ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے؟ سر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میرا ایک مشن یہی تھا تعلیم سب کے لیے. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے اپنی تعلیمی خدمات دینے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی جتنا کہ اس کو دینا چاہیے. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر نے جو ہے اس کو بڑا سپورٹ کیا. ٹھیک ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر عام طور پر پرائیویٹ اسکول کا جب نام آتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کا جب نام آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگوں کے ذہن میں ایلیٹ اسکول آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ہزاروں فیسوں میں لے آئے. ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو کہ 1000 روپے میں, 800 روپے میں, 500 روپے میں, 1500 روپے میں, 2000 تک میں جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا جو آنے کا پیشن تھا, مشن تھا, وہ تھا ایجوکیشن فار آل, تعلیم سب کے لیے. تو وہ اس کنجسٹڈ علاقے میں بچوں کو ایجوکیٹ کرنا انتہائی کم فیس میں. بہت سارے میرے پاس اب بھی میرے اسکولوں میں, میرے اداروں میں بہت سے ایسے بچے پڑھ رہے ہیں جن کی مائیں گھروں میں کام کرتی ہیں. تو ان کو ان کی کیپیسٹی کے مطابق ہم ایڈجسٹ کر کے فیس میں ہم بچوں کو, یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بیسک مقصد کے اندر کامیاب رہے. جی الحمدللہ. اور وہ پرپز جس کے لیے آپ نے اسکول بنایا اس میں آپ جی الحمدللہ. اچھا, ابھی آپ نے تعارف کروایا کہ آپ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن آف پاکستان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو وہ کون سے محرکات ہیں کہ آپ گزشتہ تقریباً 4 دہائیوں سے پرائیویٹ اسکول کے جو مسائل ہیں ان کے حقوق کو بلند کرتے ہیں, ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ اصل میں ان کو مسائل کیا درپیش ہیں؟ سر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے پرائیویٹ اسکولس کو وہ ہے کیٹیگری کا. ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے تمام پرائیویٹ اسکولس کو, چاہے وہ برانڈڈ اسکول ہے اور چاہے ایک گلی میں 400 روپے والے فیس والا اسکول ہے. جب بھی کوئی لا بنتا ہے وہ اسی لاٹھی سے ان برانڈڈ اسکولس کو بھی اور 400-500 فیس والے اسکول کو بھی ہانکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا اس میں تنظیم کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے گورنمنٹ کو یہ اپنا نظریہ پیش کیا کہ آپ اسکولوں کی کیٹیگری بنائیں, A+, A, B, C, D تک کیٹیگری بنائیں اور اس حوالے سے پھر قانون سازی کریں. تو کیا ابھی تک ویسے ابھی تک ہم اپنے مشن میں تو کامیاب نہیں ہو سکے, کیونکہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, نئے منسٹر صاحب آ جاتے ہیں, ان کی اپنی بات ہوتی ہے, ان کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے. لیکن ہم الحمدللہ رجسٹریشن کے حوالے سے, اسکولوں بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن کے حوالے سے اور بچوں کے کریکولم کے حوالے سے, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ مختلف معاملات میں ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں اور بہت سے مطالبات ہم ان کے آگے پیش کرتے ہیں اور ان میں کافی حد تک کامیاب بھی رہتے ہیں ایز اے ایسوسیشن. جی امتیاز صاحب, یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہر اداروں کو آپ کافی عرصے سے رن کر رہے ہیں بطور ایجوکیشنسٹ, تو آپ کو زیادہ چیلنجنگ ایڈمنسٹریٹو سطح پر جو ہے وہ کام لگتا ہے یا کریکولم کے لحاظ سے یا نصاب کے لحاظ سے جو ہے نا اکیڈیمیا کے اندر جو ہے نا آپ کو پرابلم درپیش آتی ہے؟ سر انتظامی معاملات الگ ہیں اور کریکولم کے لحاظ سے معاملات جو ہیں وہ الگ ہیں. جو کریکولم کے لحاظ سے پرابلم آتی ہے وہ ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ آتی ہے. ٹھیک ہے. کہ گورنمنٹ اپنا نصاب جو ہے ایوری ایئر نصاب چینج کر دیتی ہے. ابھی ٹیچرس کو اس پہ فوکس نہیں ہوتا, نیکسٹ ایئر بکس چینج ہو جاتی ہیں, نصاب چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہر پرنسپل ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اسکول کی تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنا جانتا ہے, یعنی کہ وہ ہر ڈائمینشن کے اندر جو ہے نا وہ اس کو آبزرو کرتا ہے. ہمیں زیادہ پرابلم جو ہے وہ کریکولم کے مطابق آتی ہے. اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے بکس کے حوالے سے. اچھا, بکس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو ساتھ ہی اسی سے ریلیونٹ ایک کویسچن کرنا چاہوں گا. SNC جو ہے سنگل نیشنل کریکولم, جی یکساں قومی نصاب, یہ ایک درست قدم تھا, کیا اسے جاری رہنا چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل, یکساں قومی نصاب جو ہے وہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, اس کو جاری رہنا چاہیے کیونکہ بعض بڑی چینز جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں. ان کی بعض بکس اٹھا کے دیکھیں کہ وہ آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کے وہ اسٹڈی نہیں کر سکتے جو کنٹینٹ اس میں ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ
ان کو چھوٹے لیول پہ جو چھوٹے اسکول ہیں وہ تو بالکل یا تو گورنمنٹ کی بکس پڑھا رہے ہیں یا جی عام پبلشرز کی، جو پبلشر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ان کی بکس پڑھا رہے ہیں۔ ایشو آتا ہے جو بہت بڑی چین ہے، ان کی جو باہر سے بکس چھپ کے آتی ہیں وہ کریکلم کو فالو نہیں کرتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان پر فوکس کرنے کے لیے یہ SNC جو ہے گورنمنٹ کا اچھا قدم ہے۔ اچھا امتیاز صاحب، نجی جو اسکول ہیں، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، یہ اس نے تعلیمی نظام کو، پاکستان کے تعلیمی نظام کو کتنا سپورٹ کیا ہوا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کیا کردار ہے؟ نجی اسکولز کا 70-80% کردار ہے پاکستان کی ایجوکیشن۔ ٹھیک ہے۔ اور گورنمنٹ تو اسے ایک انڈسٹری کا نام دیتی ہے، میں کہتا ہوں یہ انڈسٹری نہیں ہے، ہم تو سرو کر رہے ہیں۔ 95% اسکول جو ہیں وہ 2000-3000 فیس سے کم والے ہیں، 500 سے شروع ہو کے 2000-3000 فیس کے درمیان 95% اسکول کام کر رہے ہیں، جبکہ گورنمنٹ کا اپنا کہنا ہے کہ ہم ایک بچے کے اوپر 7 سے 8 ہزار روپے خرچ کر رہے ہیں گورنمنٹ اسکول۔ تو یہ تو پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر ان کو اس سسٹم میں سے آؤٹ کر دیا جائے تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ کلیپس کر دے گا سسٹم، وہ نہیں چلے گا۔ جی بالکل۔ تو اس کے باوجود بھی یہ پالیسیاں کیا پھر تعلیم دشمن پالیسیاں ہیں جو آئے روز نئے سے نئے جو نا بائی لاز آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وہی بات میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی یہ ایک انڈسٹری ہے، 18 قسم کے ٹیکس جو ہے اس پہ عائد کیے جاتے ہیں، میرے پاس باقاعدہ ایک پراپر لسٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ بورڈ رینٹ ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، انکم ٹیکس، یہ تو کچھ ٹیکسز جو ہیں وہ تو ضروری ہیں، لیکن بے تحاشا ایسے ٹیکس ہیں جو امپوز کیے گئے ہم پہ جن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ تو ایک ریفائنڈ ادارے ہیں، اگر یہ جو خدمت کر رہے ہیں، گورنمنٹ خود جب ایک بچے پہ 7-8 ہزار روپے خرچ کر رہی ہے تو ایک اسکول 500 سے لے کر 2000, 2500, 3500, 3000 فیس میں بچوں کو پڑھا بھی رہا ہے اور اچھی ایجوکیشن دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں لاہور بورڈ کے جب بتائے جاتے ہیں تو عام طور پر پرائیویٹ اسکولز کے بچے جو ہیں وہ ٹاپ کر جاتے ہیں۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ میں کوشچن کرنا چاہوں گا، یہ مجھے بتائیے گا کہ جو نمبروں کی دوڑ ہے، جی کیا یہ ایک درست قدم ہے؟ کیا ہم ایک پروڈکٹیو نسل جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کامران بھائی، اچھے نمبر لینا، بچوں میں موٹیویشن پیدا کرنا اچھی بات ہے کہ بچوں کو اسٹڈی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اچھے نمبر لینے چاہیے، لیکن یہ رٹے کے ذریعے ایک دوڑ لگا دی جائے۔ ہر اسکول اس وقت تک اسکول سیٹسفائڈ نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے علاقے میں بینر نہ لگا لے یا بڑے بڑے نمبروں کے بورڈ نہ لگا لے۔ ٹھیک ہے، بچوں کے اچھے مارکس آنے چاہیے، لیکن بچوں میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بچوں کو سکھایا کیا ہے، بچوں میں اسکل کیا پیدا کی۔ ایک رٹا لگا کے اچھے نمبر دلوانا، عام طور پر دیکھا گیا جس بچے نے 1050 نمبر میٹرک میں لگے ہیں آگے وہ انٹر میں جا کے فلاپ ہو جاتا ہے، وہ اپنا رزلٹ نہیں دے پاتا کیونکہ آگے کالج میں جا کے اسٹڈی کا تھوڑا سا سسٹم چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ نمبر کی گیم جو ہے اس کو میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہاں، ٹیچرز اچھا پڑھائیں، اچھا ساتھ اسکل بھی دیں، بچے میں اسکل پیدا کریں اور پھر بچہ اس سے اچھے نمبر لے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ بلکہ میں تمام ٹیچرز کو بھی کہنا چاہوں گا کہ خدا را رٹے کے ذریعے جو ہے وہ بچوں میں نمبروں کی دوڑ نہ لگوائیں، بچوں میں یہ نہ ہو کہ میں نے زیادہ سے زیادہ نمبر لینے ہیں، بچوں کو کچھ سکھائیں بھی، بچوں کے اندر سکلز بھی پیدا کریں۔ اور میری ان والدین سے بھی گزارش ہے کہ جو رزلٹ آنے والا ہوتا ہے اور بچے جو ہے وہ سخت پریشر میں ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات کئی بچے جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں اس پریشر میں کہ میرے نمبر، میں نے 1050 نمبر کا سوچا تھا تو میرے 1000 سے نیچے آ گئے ہیں۔ تو میری ان والدین سے بھی گزارش ہے کہ بچوں کو پریشرائز نہ کریں اور اس ریس کا گھوڑا نہ بنائیں کہ تم نے نمبر، تم نے A+ گریڈ لینا ہے، کوئی بات نہیں، گریڈ کم بھی آ جائیں، لیکن آپ کے بچے میں آپ یہ دیکھیں کہ اس نے نالج کتنا اس نے گین کی ہے۔ اچھا امتیاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، ویسے تو یہ اچھا نظام ہے، تعلیم کی کوشش جاری ہے، آپ مجموعی طور پر کیا اس میں نقائص محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں سر، ایک تو ابھی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے نمبرنگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے،
تو میرے خیال میں گورنمنٹ جو ہے جو وہ ہر سال بکس چینج کر دیتی ہے. ہر سال کبھی انگلش میڈیم کا حکم آ جاتا ہے, کبھی آ جاتا ہے جی اردو میڈیم ہوگا. گورنمنٹ خود کنفیوز ہے کہ ہم نے اردو میڈیم میں پڑھانا ہے کہ ہم نے انگلش میڈیم میں پڑھانا ہے. پرائمری سیکشن میں بعض آرڈر آ جاتے ہیں جی تمام ساری کلاسز جو ہیں اردو میڈیم میں پڑھیں گی, تو وہ چیز لاگو کر دی جاتی ہے. ایک دم سے آرڈر آ جاتا ہے نیکسٹ ایئر نئی حکومت آتی ہے, نئے منسٹر صاحب آتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں جی انگلش میڈیم میں. آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی گاؤں کے دور دراز گاؤں میں, دور دراز چھوٹے سے اسکول میں جہاں کے ٹیچر بھی اویلیبل نہیں ہوتے بہت مشکل سے, وہاں انگلش میڈیم بکس آپ کیسے پڑھائیں گے؟ کیسے بچوں کو آپ انگلش, دیہاتی بچوں کو جو کہ مشکل اسکول آتے ہیں ان کو انگلش میں بکس پڑھائیں گے؟ تو یہ دیکھا دیکھی گورنمنٹ جو ہے دوسرے ملکوں سے سسٹم اٹھا کے لاتے ہیں اور آگے تو امپوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سسٹم میں یہ فٹ بھی بیٹھے گا کہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک تو حکومت کو پالیسیز بناتے ہوئے ثابت قدم رہنا چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو ریجن ہے, اپنا جو علاقہ ہے, اس کی جو پریورٹیز ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا امتیاز صاحب, آپ جو ہے وہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس وقت وزیر تعلیم آپ کے سامنے بیٹھے اور وہ چاہتے ہیں کہ جی اپنا مسئلہ حل جو کروانا چاہتے ہیں وہ کروا لیں, تو آپ کون سا مسئلہ ان کے سامنے رکھیں؟ کامران صاحب مسائل تو بے شمار ہیں. ٹھیک ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے کامران اس میں جو سب سے جو اہم مسئلہ وہ بکس کا ہے, بکس کی اویلیبلٹی, یہ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جو پی ٹی بی کی بکس ہیں جو سرکاری نصاب کی بات کر رہے ہیں, بالکل, کیونکہ ہائی سیکشن پرائمری سیکشن میں تو پرائیویٹ پبلشرز کی بہت خدمات ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اچھی بکس دے رہے ہیں, اچھا کنٹینٹ دے رہے ہیں. مین ایشو آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہائی سیکشن کی بکس کا کہ آپ نے ایک کریکولم چینج کر دیا, آپ نے بکس چینج کر دی, لیکن مارچ بھی گزر گیا, اپریل بھی گزر گیا, مارکیٹ میں بکس اویلیبل نہیں ہے اور بڑی پرابلم ہوتی ہے بچوں کو تعلیم کا. جی امتیاز صاحب, آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ پاکستان میں پی ٹی بی تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے, پی ٹی سی بی بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے, پرائیویٹ پبلشرز جو ہیں ان کا کریکولم کے لحاظ سے کیا کردار ہے, اور آپ کی نظر میں کون سا پبلشر سب سے پسندیدہ ہے؟ کامران صاحب, پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سے پبلشر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بڑا اچھا کانٹریکٹ ہے بکس کا, لیکن جو میں ریکمینڈ کروں گا اپنے دوستوں کو وہ جوید پبلشر ہے, کیونکہ یہ ایک واحد پبلشر ایسا ہے جو ہر سال ان کی بکس میں ایک نئی چیز ملتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ کافی عرصے سے جب میں نے بولتی کتابیں کا نام سنا تو میں ایک دفعہ میں بھی سرپرائز ہوا کہ یہ بولتی کتابیں کیا چیز ہے, لیکن جب میں نے اسٹڈی کیا دیکھا کہ وہ اپنے جو ان کے بکس میں جو چیپٹر ہیں, ہر چیپٹر کا لیکچر ان کے وہ سی ڈی میں ساتھ پرووائڈ کرتے ہیں. سی ڈی تھی یعنی کہ کنٹمپریری ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ, اور اب یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. اب ان کے تمام لیکچر جو آپ ان کو بار کوڈ اسکین کرتے ہیں تو وہ یوٹیوب اوپن ہو جاتا ہے. تو سر اتنا ایزی سورس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جوید پبلشر کا کام ہے, اور یہ چھوٹا کام نہیں ہے. ایک ایک بکس کو ایک ایک چیپٹر کا لیکچر تیار کروانا اور بڑی مہارت کے ساتھ ان کے ٹیچرز, ان کے پروفیسرز جو ہے وہ اپنی بکس کے تمام چیپٹرز کا, تمام اسباق کا احاطہ کیے ہوتے ہیں. اچھا, ہمارا سیشن جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہونے کو ہے, تو میں ابھی لاسٹ پہ یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ سر اس وقت ابھی جو لیٹسٹ فگر آئے ہیں اس کے مطابق ہزاروں بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. تو میں سب سے پہلے تمام پیرنٹس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے جو بھی حالات ہیں اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں, اپنے بچے کو کم از کم بیسک تعلیم, میٹرک تک تعلیم ضرور دلوائیں, اور جو ہے اگر ہو سکے تو ہائر اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کروانی چاہیے, لیکن بچوں کو ان پڑھ نہ رکھیں خدا را, اور خاص طور پر بچیوں کو ضرور پڑھائیں. ایک بچہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے لیے پڑھتا ہے, لیکن جب ایک بچی پڑھتی ہے تو وہ پورے خاندان کے لیے پڑھتی ہے.
पूरे ख़ानदान को एजुकेट करते हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट स्कूल्स को एक डिमांड की जाती है कि हम 10% बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेट करें। तो जो कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम स्कूल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूल सोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से मेरी तमाम स्कूल ऑनर्स से, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट है कि वो जो लोग फीस अफोर्ड नहीं करते और बाज़ फीस ना देने की वजह से स्कूल स्किप कर जाते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है तो खुदारा उनकी मदद करें, उनको स्कूल छोड़ने ना दें, उनको फ्री एजुकेट करें, ताकि हम दुनियादारी के साथ साथ अपने आखिरत के मामला भी देखें और साथ हमारा जो एजुकेशन, हमारी रेट ऑफ एजुकेशन है वो भी इंशाल्लाह ताला उसमें बुलंद होगा। जी, मैं इम्तियाज़ साहब की इस नसीहत को सेकंड करूँगा कि कभी भी अपने नापसंद हालात की बिना पर या मजबूरी के तहत अपने बच्चे की या बच्ची की तालीम को जो है वो रोके मत, क्योंकि नीयत करने से अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है। आप सिर्फ नीयत करें, असबाब अल्लाह ताला फराहम करेगा और मुमकिन है कि कल को आपका बच्चा तालीम के मैदान में जो है वो इतना अरूज हासिल करे जिसका कभी आपने सोचा ना हो। ज़ाहिर तो ये होता है कि हम कुछ वालिदैन ये समझते हैं कि जो वक्ती इन्वेस्टमेंट है शायद इससे उनके हालात ख़राब हो जाएंगे या वो जो है इसका फ़ायदा कब मिलेगा, कब छूट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो आप अपने बच्चे पर तालीम की सूरत में करते हैं, कल को वो एक तनावर दरख्त की सूरत में आपको रीपे करेगी। तो उसके लिए आपसे ये नसीहत भी है, आपको एक मशवरा भी है कि आपने अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम ज़रूर दिलवाएं। अब मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ, एक नए विजन के साथ आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।